الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ اس ماہ مقدس میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس وقت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی؟ محدثین مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، سوموار کے دن۔ مورخین محدثین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ تیسری بات ہے تاریخ۔ مورخین محدثین کا شدید اختلاف ہے تاریخ کے بارے میں۔ بعض مورخین کا یہ کہنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض مورخین محدثین کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض مورخین محدثین کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض مورخین محدثین کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض مورخین محدثین کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض مورخین محدثین نے صفر کا مہینہ لکھا۔ بعض مورخین محدثین نے 10 محرم الحرام لکھا۔ پتہ چلتا ہے اگر میلاد کا جلوس نکالنا اتنا ضروری ہوتا، اگر 12 ربیع الاول کو میلاد منانا دین کا حصہ ہوتا، اگر ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا دین ہوتا، رب کعبہ کی قسم آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے، جو آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین ہو اور اختلاف ہو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ عبادت ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، کوئی اختلاف نہیں، کیوں؟ عبادت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث میں فضائل بیان کیے گئے۔ لیکن ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ آپ کے میلاد پر جلوس نکالنا عبادت نہیں ہے۔ آج جب کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فوراً سے ایک جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو آپ جمعے کی پہلی اذان دیتے ہیں، یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ ایک اذان ہوا کرتی تھی، جب امام منبر پہ بیٹھتا تھا سامنے اذان پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے جو دوسری اذان کا اضافہ کیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا۔ کہتے ہیں اگر یہ اذان بدعت نہیں تو ہمارے میلاد کا جلوس بھی بدعت نہیں۔ دوسری دلیل، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں پورا رمضان تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک جماعت کروائی۔ فرمایا کہ اگر میں چوتھے دن جماعت کرواتا، اللہ کو یہ عمل اس قدر پسند ہے کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے چوتھے دن جماعت کے لیے نہیں آئے۔
اہل بدعت حضرات جب ان سے سوال کیا جائے یہ جلوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی، تم پورا مہینہ کرواتے ہو، پورا قرآن پڑھتے ہو، تو یہ بھی تو بدعت ہوئی نا۔ اگر یہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ پورا قرآن پڑھنا اگر بدعت نہیں تو ہمارے میلاد کا جلوس بھی بدعت نہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنتوں کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، عزو علیہا بالنواجذ، فرمایا جس طرح داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس طرح میری سنتوں کو بھی پکڑو، میرے خلفاء کی سنتوں کو بھی پکڑو۔ خلفاء راشدین کو یہ اتھارٹی مصطفیٰ نے دی ہے، خلفاء راشدین کو یہ اتھارٹی مصطفیٰ نے دی ہے، لہذا خلفاء راشدین جو کام کریں وہ کام بدعت نہیں سنت بنتا ہے۔ خلفاء راشدین جو کام کریں وہ کام بدعت نہیں ہو سکتا، وہ کام سنت بنے گا، اور ان کو یہ اتھارٹی آمنہ کے لال نے دی۔ تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ تم میلاد کے جلوس کو سنت کہو، تم میلاد کے جلوس کو عبادت کہو، تم ان جھنڈیاں لگانے کو عبادت کہو، لائٹنگ کرنے کو عبادت کہو، چراغاں کرنے کو عبادت کہو، کوئی دلیل تو دو۔ ان کے پاس آمنہ کے لال کا فرمان ہے، وہ جو کام کرے وہ کام بدعت ہو نہیں سکتا، وہ کام کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اور یہ اتھارٹی کس نے دی؟ آمنہ کے لال نے دی۔ پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کہتے بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بعد میں صحابہ اکرام نے کیے۔ میں نے کہا میں تجھے ایک اور فرمان سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 72 آگ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی ہے یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ فرقہ جنتی ہے، وہ جماعت جنتی ہے، وہ گروہ جنتی ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب میں مل گیا، جو کام آمنہ کا لال کرے وہ بھی سنت، جو کام خلفاء راشدین کریں وہ بھی سنت، جو کام صحابہ کرام کریں وہ کام بھی سنت ہے، اور جو کام یہ نہ کریں بعد میں کوئی شخص کرے وہ کام بدعت ہو سکتا ہے، سنت ہے نہیں ہو سکتا، عبادت ہے نہیں ہو سکتی۔ آج اہل بدعت حضرات 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ منع تو نہیں کیا۔
میں نے کہا حرج صرف اتنا سا ہے، تم یہ بتانا چاہتے ہو جس کام کی سمجھ آمنہ کے لال کو نہیں آئی اس کام کی سمجھ ہمیں آ گئی ہے، تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو جس کام کا پتہ آمنہ کے لال کو نہیں تھا، جس کام کا پتہ خلفائے راشدین کو نہیں تھا، جس کام کا پتہ صحابہ اکرام کو نہیں تھا، آج اس دین کے کام کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اوہ تم آمنہ کے لال سے زیادہ دیندار ہو؟ آمنہ کے لال نے جلوس نہیں نکالا، تم جلوس نکالتے ہو اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہو۔ صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیا، آج تم اس کام کو کرو اور اسے دین سمجھو۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ لوگ اس سے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بدعت کی تعریف ہر نیا کام نہیں، ہر نیا کام نہیں، ہر وہ نیا کام جس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، جس کا ثبوت خلفائے راشدین سے نہ ہو، جس کا ثبوت صحابہ سے نہ ہو، اس کام کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ ہر وہ نیا کام جسے دین سمجھ کر کیا جائے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آج جب ان سے کہا جائے آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں، میں نے خود سنا ایک بہت بڑے عالم بریلویوں کے کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام نے یہ جلوس نکالا تھا؟ ان کا جواب سننا، کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بریانی کھائی تھی؟ جواب چیک کرو، دلیل چیک کرو، وہ صحابہ بریانی کھاتی سی، صحابہ کار تے بیٹھن، صحابہ موٹر سائیکل تے بیٹھن، صحابہ ہوائی جہاز تے بیٹھن۔ اگر اس دور میں جہاز نہیں تھا، بریانی نہیں سی، کار نہیں سی، اسکوٹر نہیں سی، تم آج وہ کام کرو جو صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر یہ بھی تو بدعت ہوا نا۔ تھوڑی بریانی بھی بدعت ہو گئی، موٹر سائیکل بھی بدعت، سائیکل بھی بدعت، کار بھی بدعت، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اس کا جواب سن لا، میں نے کہا تھا بدعت کی تعریف وہ نیا کام جسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ دین، ہم موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں دین سمجھ کر نہیں۔ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں دین سمجھتے ہو؟ کوئی دین سمجھتا اسے؟ ہم موٹر سائیکل پر دین سمجھ کر نہیں سوار ہوتے، نیکی سمجھ کر نہیں سوار ہوتے، ثواب سمجھ کر نہیں سوار ہوتے۔ اسی بریانی کھاندے ہیں، اس نو سنت نہیں سمجھتے، اس نو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہم گاڑی پر بیٹھے، ہم جہاز پر بیٹھے، یہاں سے کشمیر کا سفر کرنا ہو، ہم گاڑی پر سوار ہوں، ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، ہم اسے ضرورت سمجھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری ضرورت ہے، نہ کہ دین ہے۔ ہم دین سمجھ کر نہیں سوار ہوتے۔ ہمت کرو مولانا، 12 ربیع الاول کے جلوس میں مین چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ میلاد دا جلوس عبادت نہیں، ساڈی مجبوری ہے۔ کرو اعلان، اگلی بار کوئی آ گیا تو میں نے دس دینا، وہ اعلان تو کرو
کہ ہم یہ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، سڑی مجبوری ہے، نظام چلتا رہے ہمارا۔ ہم تو دین نہیں سمجھتے، ہم تو برملا کہتے ہیں، نہ ہم نے گاڑی کو دین سمجھا، نہ ہم نے موٹر سائیکل کو دین سمجھا، نہ ہم نے کار کو دین سمجھا، نہ ہم نے بریانی کو دین سمجھ کر کھایا۔ تم دین سمجھتے ہو، اس لیے تمہاری بدعت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها، ہر وہ نیا کام جسے دین سمجھ کر شروع کیا جائے، کل محدثۃ بدعہ، جو بھی نیا کام جسے دین سمجھ کر شروع کیا جائے وہ کام بدعت ہے۔ فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت الفاظ کہے، فرمایا کہ جو شخص دین میں اضافہ کرے، جو شخص دین میں نئی باتیں ایجاد کرے، فرمایا فقد زعم، وہ یہ گمان کرتا ہے، ان محمدن خان الرسالہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ جو شخص دین میں اضافہ کرے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جو کام خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ کے پاس بعد میں کون سا نبی آیا؟ اور کیا بتانا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس کون سی وحی آئی؟ کس نے تمہیں بتایا کہ میلاد کا جلوس عبادت ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ میلاد کے جلوس عبادت ہے؟ جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، چراغ کرنا عبادت ہے؟ تمہیں بتایا کس نے؟ آمنہ کے لال نے تو نہیں بتایا، صحابہ کرام نے تو یہ کام نہیں کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے، کہتے ہیں قرآن میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اس کا اظہار کرو۔ یہ دلیل ہے میلاد کے جلوس کی۔ میں نے کہا یہ آیت تجھ پر نازل ہوئی یا آمنہ کے لال پر ہوئی؟ کس پر ہوئی یہ آیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے کوئی حکم نہیں دیا؟ وہ آج تجھے اس آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا جس آیت کا معنی ابو بکر کو سمجھ نہیں آیا، عمر، عثمان، علی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کیا یہ بتانا چاہتا ہے تو ابو بکر سے بڑا عاشق رسول ہے؟ تو عمر، عثمان، علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ میلاد کا جلوس
قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. ہمارے بہت سارے لوگ میلاد کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دل چاہے تو جانا، نہ چاہے تو رک جانا. توجہ کرنا میری بات پر. محشر کا میدان ہوگا، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوگا، ہر انسان ننگا ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے اور لوہے کی ہوگی، پانی کوئی نہیں ہوگا، سایہ کوئی نہیں ہوگا. ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر، جس کے ساقی میرے مصطفیٰ ہیں، پانی پلانے والے میرے مصطفیٰ ہوں گے. اور حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور جن پیالوں میں میرے مصطفیٰ بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلائیں گے، وہ پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حوالہ میرے ذمہ، تحقیق کر لینا، بخاری میں ہے. کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں، ان کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ تو میرے اپنے، وہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے اپنے نہیں، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے. کیا آپ نہیں جانتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. عالم الغیب اسی کہندے اے وہابی ہیں، وہابی ہیں، حضور نو عالم الغیب نہیں مننے. وہ لاؤ فتوا کے فرشتے بھی وہابی ہیں، لاؤ فرشتے دے فتوا. وہ کہتے ہیں لا تدری، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا تھا. میلاد کا جلوس دین نہیں تھا، انہوں نے اضافہ کیا. اذان سے پہلے درود نہیں تھا، انہوں نے اضافہ کیا. کہتے درود نہیں پڑھنے دیتے. قاری انصر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں 4 رکعت والی نماز ہو، دوسرے قاعدے میں اتحیات پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے جان بوجھ کر درود شروع کیا، نماز فاسد. پڑھو نا درود، درود ہے نا، عبادت ہے. ہم کہتے ہیں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھو، درود عبادت ہے. درود کا منکر کافر ہے. جو ایک بار پڑھے گا 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھو، جہاں رک جانے کا حکم ہے رک جاؤ. اذان سے پہلے اگر حضرت بلال نے درود پڑھا تو پڑھو، نہیں پڑھا تو رک جاؤ. فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے. ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں اضافہ کیا، جھنڈیوں کا اضافہ، جلوس کا اضافہ، لائٹنگ کا اضافہ، اسے دین سمجھا. آمنہ کے لال رحمت للعالمین، اس دن ان کی شفاعت کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. فرمائیں گے سحقن سحقن، انہیں دور لے جاؤ، دور لے جاؤ. حدیث میں آتا ہے ان بدعتیوں کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اگر قرآن سے ثابت ہے، اگر سنت سے ثابت ہے تو منائے نکالیں، اگر نہیں ثابت تو روک جائیں. اور افسوس کی بات، ہمارے لوگ جاتے ہیں بریانی کھانے. اور کیا تم 50 سال سے تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا؟
50 साल तुम भूखे रहे हो, आज तुम्हें बिरयानी याद आई है, उनकी बिरयानी खाने के लिए चले गए। ये ना हो इस बिरयानी के चक्कर में हौज़े कोसर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मिलने वाले पानी से तुम महरूम रह जाओ। और अल्लाह ने अगर फरमाया महशर वाले दिन कि जिस मिलाद दा जुलूस कढ़िया खड़े हो जाओ, जिसने मिलाद के जुलूस में शिरकत किया खड़े हो जाओ। अबू बकर खड़े होंगे बुलंद आवाज़ से, अबू बकर खड़े होंगे, उमर खड़े होंगे, उस्मान खड़े होंगे, अली खड़े होंगे, हसन हुसैन खड़े होंगे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े होंगे, पीरान पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी खड़े होंगे। 6 सदियां खाली गुजरी, ईरान का बदकमाश बादशाह मुजफ्फर शाह जिसका नाम है, सबसे पहले मिलाद का जुलूस निकालने वाला ईरान का बदकमाश बादशाह है। पसंद अपनी अपनी। तुम उस दिन ईरान के बदकमाश बादशाह के साथ खड़े होंगे, हम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ खड़े होंगे। पसंद अपनी अपनी, तुम्हें वो पसंद, हमें अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी पसंद। वक़्त ऊपर हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।